بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہی آپ کا خادم عمران شفقت. نشست کا دوسرا حصہ ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ نشست تو جاری ہے، اور وہ ہم نے وہ بات چونکہ بیانات پہ چلی گئی تھی تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو قانون مجوزہ، یہی کہا جاتا ہے نا جی، مجوزہ قانون جو ہے وہ ہے، اس پہ بات کریں گے کہ کسی فوجی افسر کو، ویسے تو دستور میں آلریڈی ہے کہ جی کہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے، تو وہ تقدیس کا جو ہے وہ حالہ تو پہلے ہی قائم ہے، لیکن وہ حصار میں ہے، تقدیس کے حصار میں ہے یوں کہہ لیں. تو پھر یہ قانون کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ضرورت کیا پڑی ہے لانے کے لیے کہ جی جڑا گل کرے گا وہ، میرے منہ چ پنجابی کا کوئی غلط جہا لفظ نکلنے لگا سی، جو بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا، پھدا جائے گا جی یوں کہہ لیں. تو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ. تو سر ایک ہی ہے، ایک تو یہ جو قانون ہے اس کی تجویز ایک پرائیویٹ بل کے طور پہ امجد علی خان صاحب نے، جو شیر افغن ڈاکٹر شیر افغن کے صاحبزادے ہیں، یہ پیش کی. یہ پرائیویٹ بل ہے اور قائمہ کمیٹی میں بھی جب گیا ہے تو وہاں پہ 4-4 سے یہ ٹائی ہو گیا اور کاسٹنگ ووٹ ڈالنا پڑا ہے چیئرمین کو. تو میں اس کا کوئی زیادہ امکان نہیں دیکھتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ امجد علی خان صاحب نے کسی کے سے تھپکی لینے کے شوق میں ایک تمسخر بنا دیا ہے. اس پہ جو بحث ہوگی، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو افواج ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، وہ پروسیجر کے، رولز کے، ریگولیشن کے مطابق سیکریٹری دفاع کے ماتحت ہے. سیکریٹری دفاع جو ہے وہ وزیر دفاع کا ماتحت ہے، وزیر دفاع جو ہے وہ وزیر اعظم کا ماتحت ہے، اور یہ تینوں افراد جو ہیں یہ فوج کے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے. تو یہ جو کیا اس قانون کا اطلاق سیکرٹری دفاع، وزیر دفاع اور وزیر اعظم پہ بھی ہوگا؟ جو ہمارے ملک کے صدر ہیں وہ بائے کانسٹیٹیوشن ہمارے سپریم کمانڈر ہیں، کیا ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ وہ فوج کے ادارے سے تو تعلق نہیں رکھتے. میرے خیال میں یہ ایک غیر سنجیدہ کوشش کی گئی ہے، اور بذات خود یہ تجویز دینا پاکستان کی فوج کے احترام کے منافی ہے. یہ ہماری ریاست کا کہ وقار کا یہ نشان ہے، یہ ادارہ. اس پہ جس بات پہ تنقید کی جاتی ہے وہ ماضی میں جو ایک روایت رہی ہے سیاست میں مداخلت کی، اس پہ بھائی ہمارا آئین واضح ہے. ہمارے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا کام جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر سول حکومت کہے تو کسی معاملے میں اس کی مدد کو آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہٹ کے جو ہے کوئی بات اگر ہوتی ہے اور اس پہ پاکستان کے شہری تنقید کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی فوج کے بھی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ادارے کے طور پر ایک پروفیشنل کمپیٹنس کا جو معاملہ ہے یہ اس کے کوسچن ہے. یہ ملک کی لوگوں کے جو حکمرانی کا حق ہے، جو سپریم حق ہے، یہ ریپبلک ہے. یہ پاکستان جو ہے نہ کوئی رجواڑہ ہے، نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی ریاست اس طرح کی ہے. یہ نیشن اسٹیٹ ہے. اس ملک کے رہنے والے اس کے مالک ہیں، اور انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جس چیز کو نامناسب سمجھے اس پہ تنقید کریں. وہ تنقید اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تنقید جو ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس میں ذاتی تضحیق نہیں ہونی چاہیے. یہ جو معاملات ہیں یہ کسی ہمارے فوجی اہلکار، منصبدار، ہمارے کسی فوجی بھائی اور غیر فوجی شہری پہ یکساں طور پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. میں اس قانون مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ فواد چودھری اور شیریں مزاری دونوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ناقدانہ رائے لی ہے، اور اتفاق سے کل شام ہی میں سید عمران کسی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کابینہ میں یہ 2 سین آوازیں، اگرچہ کہیں جو ہے وہ ظاہر ان کی جماعت ہیں، سیاسی بیانات بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایک بات کہا کرتے تھے کہ بھائی سیاسی عمل بذات خود ایک تربیت گاہ ہے، ایک درس گاہ ہوتی ہے. جب آپ اس میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بات کرنا بھی آتی ہے اور آپ سیکھتے بھی ہیں. آئی بیلیو کہ ہماری جو سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہوتی ہیں نا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایون تحریک انصاف اس طرح کے قانون کی جو ہے وہ ہمارے میرا بھی یہی خیال ہے کہ تحریک انصاف والے بھی نا
وہ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ وہ امجد خان صاحب کا اپنا ہے. اور یہ آپ کل سے دیکھ رہے ہیں نا کہ اس قانون تو مطلب موجود ہیں ملک میں, ظاہر ہے فوج کے خلاف اس طرح تو کوئی اٹھ کے بات نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا, لیکن ایک حد تک جب ایک چیزیں سامنے آتی ہیں وہ پھر ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اصل میں لوگ, جی ہاں, لیکن آج کے دور میں بلا ہمارے 30 برس ڈائریکٹ فوجی حکومت رہی ہے, کیا ہم اس کا کوئی معاشی تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا نقصان ہوا ہے؟ سمندری نقصان ہوا ہے, ہم نے آدھا ملک گنوایا ہے. وائل وی ور انڈر جس کلچر جس پہ ہم پہلے رونا رو رہے تھے کہ عمران خان صاحب جس کو وہ سارا وہ سارا وہیں سے آیا ہے. احباب سے گزارش ہے کہ گفتگو میں محتاط رہیں, یہ قانون روب عمل ماضی بھی ہو سکتا ہے. میں جو گزارش کر پہلا کڑا اسی جڑا ہے باغ جناح چ سیر کر رہے ہیں چودھری صاحب, صرف ایک گل دی فکر ہے 5 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں گے؟ 2 سال قید کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, قید حیات کا شاید اتنی رہ گئی. 6 ماہ گزر جائیں گے. میں جو گزارش کر رہا تھا کہ یہ قانون لانے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں فوج پر تنقید ہوتی ہے, ہماری فوج کا کردار ٹھیک نہیں ہے. مطلب اصل چیز نا جس طرح لوگوں نے بعد میں جواب دیا ہے نا کہ اصل میں تو زبردست بات کہی, اصل یہ حق میں نہیں, اصل میں اس نے چھوٹا اور بڑا نہیں ہے, اصل میں اس نے وفاق کی اکائی اور برابر کی اکائی. آپ سمجھیں اصل میں اس نے اصل میں وہ فوج کے ساتھ دشمنی کر گئے ہیں امجد خان صاحب. وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اور جو کچھ پر ٹویٹر پہ چل رہا ہے مطلب یہ مذاق بنا دیا نا اس نے. اور یہ وہ فواد ویسے بھی ہمیں کسی ایک استاد نے کہا تھا کہ یار کہ جو جبر جب آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں نا تو پھر علامتیں جو ہیں وہ ان کے ذریعے لاغ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ جو ہے اور اس سے زیادہ نقصان پہنچایا کرتے ہیں جو براہ راست بات ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ پھر صلاحیت کر جاتی ہے, یہ پھر صلاحیت کی کر جاتی ہے. مجھے ایک ملک کے بارے میں تھوڑا سا ذاتی تجربہ ہوا تھا, چونکہ وہ برادر اسلامی ملک ہے تو میں اس کا نام نہیں لیتا, لیکن وہاں پہ جو پچھلے 40 برس میں 1979 کے بعد سے جو طنز کی صنف ہے اس نے جو کمال پایا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے. اور یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے, یہ شہریوں کے اندر زیر طے پائے جانے والے اضطراب, غصے اور ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. یہ طنز تک نوبت نہیں جانی چاہیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تو طنز سے بات آگے گزر کے مزاح پہ آ گئی ہے. مزاح پہ آ گئی نہیں, مزاح پہ میں ادب کا جو صرف ہے نا مزاح اس کی بات کر رہا ہوں. مزاح جو ہے اس وقت آپ سیاست پہ دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ پروگرام دیکھا جاتا ہے جس میں سیاست کا مذاق اڑایا جاتا ہے, مزاح بنایا جاتا ہے. آپ اسٹیج ڈراموں میں دیکھ لیں, وہاں پہ مزاح اور دوسرے کی تصحیق کر کے جو مزاح پیدا کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. یہ 2 اصناف جو دیکھی جا رہی ہیں وہ مزاح کی. دیکھیں میں یہ جو آج کی نشست ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات بڑی نادر بات میرے ذہن میں آئی ہے, پھر میں آتا ہوں اس قانون کی طرف. پرانے زمانے میں حضرت سید وہ ہوتی تھی, مجالس ہوتی تھی. ہم اور آپ اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بڑے لوگوں کی مجالس میں جا کے نا نکر میں دبک کے بیٹھ جانا اور سننا کہ یہ بڑے لوگ باتیں کیا کرتی ہیں. اس پروگرام کی مقبولیت کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ ابھی بھی ہماری نوجوان نسل میں موجود ہے کہ وہ کسی ایسی محفل میں شریک ہوں اور وہاں پہ وہ جو ان کے خیال میں بڑے, ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں, میں اپنی ذات کو تو بہت سا سمجھتا ہوں, آپ علمی طور پہ کوہ ہمالیہ ہیں, یہ ماشاءاللہ کچھ میرے بارے بھی کہو. ہمارے استاد محترم آئی رحمان صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہوا یہ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ مسلسل خاموش کروائے جائے ان کی وجہ سے ہم سب بالشتیہ ہو گئے ہیں. ہم اپنی کمپٹنس میں اپنی اہلیت میں نیچے آ گئے ہیں. اس میں کسی کو ایک دوسرے کی کسی کی تصدیق کے لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی. ارے بھائی ہم نے ایک ٹیبل کے گرد انتظار حسین صاحب کو, شورش بخاری صاحب کو, انجم رومانی صاحب کو, انیس لاگی صاحب کو, جیلانی کامران صاحب کو, شہزاد احمد صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھ رکھا ہے. اور اس ٹیبل کے پاس کہیں کسی نکر پہ کسی میں ہم بھی اٹکے ہوتے تھے کہ یہ بات کیا کر رہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ چونکہ سہولت دستیاب نہیں ہے نمبر 1, تو یہ اس لیے تھوڑا سا لوگوں کو ہمارا یہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرنا ذرا تھوڑا تسی وجاہ صاحب نو کوہ مالیہ کہہ مینوں شملہ پہاڑی کہہ دیو یار.
وہ بھائی وہ آپ ان کا جو ہے وہ طنز ملیح نہیں آپ تک پہنچ پایا. وہ اصل میں کوہ گراں کہنا چاہ رہے تھے. اب آ جائیے اس کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بادشاہ کا جبر, کبھی کمپنی بہادر کا جبر, ٹھیک ہے, کبھی ملکہ کا جبر, اور کبھی ملکہ کی باقیات کا جبر. ہم نے تو یار گنون لگ گیا تو بڑا مسئلہ. نہیں, میں نے تو کسی کی بات ہی نہیں کی. نظام نہیں, اور ملکہ جو کچھ جو یہاں پہ چھوڑ گئی, جاتے جاتے بھول گئی یہاں پہ, اس کا جبر. یار میں اتنے نہیں ہے ہم نے تو بات ہی ہمیشہ استعاروں میں کرنا سیکھی ہے. ہمارے ہاں تو اساتذہ نے کہا کہ وہ جرنلسٹ ہی کیا جو اپنی بات نہ کہہ سکے قانون کی موجودگی کے اندر. وہ مطلب جن لوگوں نے اس قانون کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی ہے, یا جن لوگوں نے ان کو اس قانون کے پیچھے پناہ دینے کی کوشش کی ہے, وہ ابلاغیات کی الف سے واقف نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ایگری 100%. پتہ ہی نہیں ہے. فیض صاحب نے فرمایا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ڈرے اس وقت سے جب لوگ افسانے میں وہ بات نہیں ہوگی اور بات ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو, ہمارے بزرگوں نے, ہماری نسلوں نے تو سیکھا ہی ایسے ہے. یار آپ فوک کلچر میں چلے, فوک شاعری میں چلے, فوکلور میں چلے جائیے, ٹھیک ہے. آپ پنجابی کے ڈھولے سن لیں یا ان کی سندھ کی شاعری سن لیں صوفیاء کی, وہ کیا کمیونیکیٹ کرتی ہے. وہ اس زمانے کے جبر اور استبداد کے خلاف ایک علم بغاوت ہے. بالکل. اور وہ علم بغاوت جو تھا, وہ پنجاب کا تو کلچر مجھے پتا ہے کہ میلوں ٹھیلوں پہ شادی کے اوپر وہ ڈھولی آتا تھا اور وہ ڈھول بجاتا تھا, اور ساتھ میں وہ یہ ٹپے دوڑے وغیرہ سناتا تھا. اور بابی بلے شاہ کا کلام ہے نادر شاہ کے خلاف. ہمارے چونکہ وفاق کی تیسری اکائی موجود ہے, 24 برس پہلے شیخ حجاز کا انتقال ہوا. شیخ حجاز کی ایک نظم کا مجھے ترجمہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں اورنگزیب جو ہے وہ اس سے ایک شخص مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو سرمد ہے یہ تو شاعر آدمی ہے, تو اس کی گردن کاٹنا کوئی ایسا ضروری تو نہیں ہے. تو اورنگزیب کہتا تجھے معلوم نہیں ہے, بظاہر اس کی ہر ربائی قافیے پہ ختم ہوتی ہے, در حقیقت میری گردن کاٹتی ہے. یہ شیخ حجاز کے کلام کا میں نے پیرافریز اردو میں پیش کرنے کی کوشش کی. اس لیے میں یہ عرض کروں کہ بھائی لوگوں کا جو رائے ہے اس کو سامنے آنے دو, اس میں اصلاح کا پہلو شامل رہتا ہے موجود, اور ذمہ داری کا بھی, اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائے اور وہ آپ کے علم میں بھی نہ ہو, اور جو ہے وہ مسائل وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ 16 دسمبر کو پہنچ گئے تھے. پھوڑا بن جاتا ہے نا جی. مطلب آپ کے زخم ہے تو اس کو ذرا علاج کروا لیں, لوگوں کے اندر کی بات ہے ان کو سنیں, اور وہ مطلب اگر دھواں اندر سے نہیں نکلے گا تو پھر وہ ڈھیر لگ جائیں گے. لیکن جو ہے مطلب ہم ذرا سہمے ڈرے وہ مینوں امداد کی گل تو پتا چل گیا سی کہ ہن اگے جانا بنتا ہے. لیکن ہن مسئلہ کہ اگے بھی باجوہ صاحب دی گل ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل, وہ ایڈیٹوریل جو تھا ان کا, اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ 6 وفاقی وزراء, وہ پریکٹس ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں کسی نہ کسی کام کے لیے اجلاس ہوتے ہیں. یہ جس طرح کیری لوگر بل کے حوالے سے, جس طرح FATF کو ہم نے ڈیل کیا کیونکہ انہی کا سبجیکٹ ہے. اچھا یہ بائی ڈیفالٹ کہہ لیں نا, جس طرح ہم نے روزولٹ ہوٹل کو ڈیل کیا ہے, جس طرح ہم نے براڈ شیٹ کو ڈیل کیا ہے, جس طرح ہم نے ریکوڈک کو ڈیل کیا ہے, الحمدللہ سارے مقدمات آ رہے ہیں, اسی طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. وہ انڈس واٹر پہ جو کمیشن میں گئے تھے عالمی عدالت, ہاں, جس طرح ہم نے کلبھوشن یادو کو ڈیل کیا ہے. یار میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یار خدا نہیں ظالمو, امجد علی بھائی امجد علی خان کو روکو, یہ کیا کروا رہا ہے, یہ سب امجد علی خان سے بازار ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا جو یہ سیٹھی صاحب نے دور کون سا لکھا ہے؟ عمران خان صاحب تو کرونا میں کرنٹینہ میں تھے یا کوئی معاملہ کوئی اور ہے؟ جاریہ تو ان کا آج آیا ہے, 1-2 دن پہلے آیا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی احتیاط سے بہت محتاط,
ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز دی گئی ہو. نہیں وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران ڈائریکٹ نہیں دی جا سکتی تھی. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اچھا ہاں نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ ہاں اوکے وہ نواز شریف صاحب نے ایک کو بھیج دیا تھا. نہیں یار حد ہوگی. وہ اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک دستور پر چلنا ہے آپ نے تو پھر وزیر اعظم کو جا کے یار پٹو صاحب نو حکومت ختم ہو گئی تو جا کے سلوٹ کیتا سی نا. یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ غیر رسمی بات چیت ہو رہی تھی وہاں پہ. میری بھی ایک چھوٹی سی اطلاع کہ سر مان جو نا وہ اجلاس سے پہلے غیر رسمی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ انہوں نے بات کی کہ یار رضی صاحب انہوں نے کہا کہ جی کہ سن لو وہیں پہ انہوں نے بات کی کہ گپ شپ میں کہ یار کہ وہ تسی گورننس ہی ٹھیک کر رہے مسئلے کس طرح حل ہوں گے. وہ خان صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ یار کہ پنجاب میں ہی آپ نے گورننس ایک ہی بھی کرتی ہے آپ کے پاس جہاں پہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا تھا. کے پی کے میں بھی آپ نے کوئی نمونہ بٹھا دیا ہوا ہے. تو یہ گھوڑے تبدیل کرے, گھوڑے کا لفظ یوز ہوا تھا کہ اپنے گھوڑے سے بدلو یار. تو یہ اور ٹائم تک کوئی نہیں رہا. وہ اچھا وہ انہوں نے سیٹھی صاحب نے کہا کہ جی کہ ٹائم ہاتھوں سے پھسر رہا ہے. وہ تھوڑی جی جرنلسٹک لینگویج تو انہوں نے دیکھا ٹائم تو رہا ہی کوئی نہیں ہونگی. مطلب ان کا تھا کہ ہوں کرنا کی ہوں ہونا کی یہ ذرا اگر اچھا سوچ رہے ہیں آج کل کیا اس معاملے پہ نا. بزدار کسی نے کہا جناب تسی عمران خان صاحب نو بڑا پریشر ہے تسی کارکردگی ٹھیک کرو. کہتے پھر میرے تے نواز شریف دا پریشر آئے گا وہ میں کتوں برداشت کراں گا. سر دیکھو نا سندھی وٹ کتنی ہے اور مطلب کہ وہ انہوں نے بالکل اپنے وہ ٹپیکل انداز کے اندر بات کہی ہے. دیکھیے سر ان سے آپ لے لیں کیونکہ میں نے ان دونوں کا ڈینائل جاری کرنا. اوکے وہ میرے خیال میں حرف انکار آپ سے دیکھیے نجم سیٹھی صاحب سے پہلے یہ بات جو ہے کچھ حکومتی اینکرز نے اور حکومتی یوٹیوبرز نے یہ بات لکھی. اوکے ٹھیک ہے اور یہ بات بولی اور یہ بات نشر کی لیکن اس بات کا اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومتی ترجمان سمجھے جاتے ہیں اور حکومتی ترجمانوں کے منہ سے یہ بات نکل کے کلیشے ہو چکی ہے. اب استاد محترم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ کلیشے کیا ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ کلیشے وہ ہوتا ہے وہ لفظ جو اتنی دفعہ بولا جائے کہ وہ اپنا معنی ہی کھو بیٹھے. ٹھیک ہے تو یہ کلیشے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب تبدیلی کے اوپر ڈٹ گئے. عمران خان نے کہا میں بزدار کو فارغ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بزدار کو فارغ کریں اور گورننس میں بہتری لائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. پارلیمنٹ میں اتل پتل ہونا تھا نا وہ ایک جا کے ماد اظہر کے اوپر ہی بات رک گئی ہے لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. ٹھیک ہے واپس آ جائیں. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک صفحہ کی رٹ لگا کے اب لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اوپر جو تباہی نازل ہوئی ہے یہ ان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ ان کی سوورینٹی کے اوپر اور جغرافیہ کے اوپر جو کمپرومائزز ہو رہے ہیں اس کا عمران خان اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. نمبر ایک اس کا پہلو یہ ہے, یہ اس کے اوپر آپ نظر رکھیے گا. اب اس سے جان چھڑانا ہے اور جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم تو ان کو سمجھاتے رہے تھے, بتاتے رہے تھے, ان کو وزراء کو بھی بلا کے بتاتے رہے تھے, لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا, تو ہمارا تو قصور کوئی نہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب یہ پہلو نکالا جا سکتا ہے یا نکلنا چاہیے. ادروائز جتنی کوشش سے یہ تاثر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں, اس کے بعد وہ ماہی گیر والی بات میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک ماہی گیر نے مچھلی پکڑ لی سنہری, تو اس نے کہا بادشاہ کو پیش کروں گا اور وہ انعام و کرام دے گا. وہ جب پہنچا تو شام کا وقت تھا, جو تھا وہ جو بادشاہ کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی شام کو دربار کچہری جو کرتا ہے بادشاہ, دربار جو ہے وہ ملتوی ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. چوکیدار کہے میں اندر نہیں جانے دینا. فائنلی اس نے کہا کہ بھائی جان بادشاہ جو دے گا, مچھلی والے نے کہا ماہی گیر نے, بادشاہ تو انعام دے گا آدھو آدھ. وہ ماہی گیر چوکیدار نے اندر جانے دیا. اندر جا کے ماہی گیر کو جب بادشاہ نے پوچھا کہ بول کیا مانگتا ہے, اس نے کہا حضور 100 جوتے لگائے جائیں میرے سر کے اوپر. جب 50 پہ گنتی ہے اس نے کہا ٹھہرے سر آدھا انعام آپ کے چوکیدار کا ہے. ٹھیک ہے تو پھر کہنے کہ قانون ہو جائے غلط ہوں نہیں ہے. دسو اب مسئلہ ایک تو پہلو اس کا
یہ ہے کہ ہم یہ بات اسٹیبلش کریں کہ بھائی جان ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ناکامیاں سمیٹ رہے ہیں یہ صاحب، ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ بات جو تھی چونکہ پہلے حکومتی طرف سے کہی گئی تو اس کی قبولیت نہیں ہوئی، پھر انہیں حکومت کے کرٹکس میں سے ایک اتھینٹک منہ چاہیے تھا، چہرہ چاہیے تھا جس سے بات کہلوائی جاتی. اور نجم سیٹھی صاحب اس وقت حکومت کے جو محتاط ترین اور جارح ترین یک وقت کرٹکس ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں. مطلب وہ یوز ہو گئے ہیں ان کی طرف نہیں، ہم یہ نہیں کرتے. میں نجم سیٹھی صاحب جتنے بڑے کریڈل کے جرنلسٹ ہیں، جتنے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن نجم سیٹھی صاحب کے منہ سے یہ بات آنے کے بعد نا یہ بات پھر زیر بحث آ گئی. اوکے ٹھیک ہے کہ بھائی جان وہ تو بڑا سمجھا رہے ہیں. حضور یہ جو ایک درمیان میں اور دو ادھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، کیا یہ بات اس میٹنگ میں نہیں کہی جا سکتی؟ آپ نے میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا، ٹھیک ہے. ایک واری ہوئی سی، ایک واری ہوئی سی، تو ایک واری ہوئی سی. سر آپ مجھے یہ بتائیے، سر مجھے یہ بتائیے، میں یہ بات آپ کا آرگومنٹ بڑی معذرت کے ساتھ بائے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ بات وہاں سے کہی جائے اور ادھر سے انکار ہو جائے، ٹھیک ہے. اور یہ فکرہ پتہ نہیں کس کا ہے اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن ہم تک پہنچا ہے کہ وہ تو جوتا یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ نہیں رکھتا بغیر پوچھے. پتہ نہیں کس نے کس کے بارے میں کہا ہے، لیکن اگر یہ صورتحال ہے تو حضور اس لیول پہ یہ بات کہی اگر کروانی مقصود ہو تو کروائی جا سکتی ہے. اگر پنجاب میں پیش آ رہی ہے کہ جو بات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کنجینیٹل پرابلم ہے. مسئلہ جو ہے وہ عثمان بزدار کی اہلیت کا یا محمود صاحب کی اہلیت کا نہیں ہے، وہ اس بندوبست کا فلاح ہے. اصل چیز تو یہی ہے. ہاں، اس لیے میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لیے اچھی ایکسرسائز ہے. لیکن دیکھیں نا، یہ جو بندوبست خراب ہوا ہے، خراب بھی تو اسی وجہ تو ہی ہے نا. نہیں، وہ امجد علی خان صاحب کی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اب ہم یہ نہیں، آپ سے میں بھی خاموش ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی ٹاپک خاصے پڑے ویسے، اب پھر مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. او یار ٹاپک والا کاغذ اس موقع پر راوی کو دندل پڑ گئی تھی اور وہ چپ ہو گیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نا ٹائم پھر کافی ہو گیا. ٹاپک پیچھے بڑے لکھے پڑے تھے، ہم نے اس میں جناب ڈسکس کرنا تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں آج، دستور کی پاسداری سے دستور کی عملداری تک، اور دستور کو توڑنے والوں سے لے کے دستور کو نہ جاننے والوں تک. تو یہ پھر کبھی ہم کریں گے. میں ایک بات قاضی صاحب کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. قاضی صاحب یہاں پہ اپنی سلیب ہر ایک کو خود اٹھانی پڑتی ہے. آپ نے دستور کی جنگ کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ہم بے رحم لوگ ہیں، تماشبین لوگ ہیں، ہم کھڑے ہو کے آپ کا تماشا دیکھیں گے. یہ جنگ آپ کو اکیلے لڑنی ہے اور ہارنی ہے، اور خود لڑنی ہے. آج کی تاریخ میں میرا خیال ہے یہ سوچ کے لڑنی ہے کہ اس میں ہار کے امکانات زیادہ ہیں. نہیں دیکھیں، وہ والی ہار ہے جو پتہ نہیں پھر کبھی لکھی جائے. یہ بڑی شکست ہوئی. کیا ہوا غرض آنکھ لیے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تانگا آ گیا کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئے. سجنا نو قید بول گئی. سندھی صاحب سجنا نو قید بول جاوے. لو جی، سجنا نو قید بول گئی تو باقی پھر اگلے جمعے ہم انشاءاللہ تعالی زندگی رہی. اور بھی بہت سارے مظلوم لوگوں کی آہیں سننی ہیں آج ہم نے. ہاں جی، یہاں پہ اس کچہری میں ایک بہت اہم مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ میں نا نہیں دسنا کہ ہمارے لیکن میں یہ دسا کہ مجرم جو ہے وہ ہمارا سی ای او ہے. اوکے، ابھی تک ملزم، ابھی تک ہاں ملزم، لیکن آپ کو قانونی اصطلاحات کا خیال رکھیں کہ کچھ دوسرا بندہ جو ہے وہ فاقی نہیں کیونکہ ظلم ابھی عدالت کے فیصلے کے بعد وہ مجرم ہوں. سر مینوں پتہ ہے کہ جو مدعی ہے مقدمے کا، جو مظلوم ہے، وہ اتنا کہ چرب زبان ہے، انہیں عدالت کو گھیر لینا ہے اور اس کی چرب زبانی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. میں نا نہیں دسنا. اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.